اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 17 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 18 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس رکوع میں ہم واقعہ اصحاب الکہف کو مکمل طور پر پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد مزید جو نیکسٹ رکوع ہے اس میں دیگر تفصیلات آ رہی ہیں، یعنی واقعہ اصحاب الکہف آج کے رکوع میں مکمل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ ہم نے 5 لیکچرز پر مبنی سیریز میں ان کی ڈیٹیل پڑھ لی ہے۔ اب قرآن حکیم کی آیات کے ریفرنس کے توسط سے ہم اس واقعے کو مزید تفصیلات میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 18 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ اور کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جانگ کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے۔ تو یہاں پر ہم نے گزشتہ سیریز میں ڈیٹیل تو پڑھ لیں کہ ان کی سونے کی حالت کیا تھی، نوعیت کیا تھی، جس کی وجہ سے وہ سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اور ان کی جو ہیبت تھی وہ اس طرح سے برقرار تھی کہ کوئی بھی ان کی طرف رخ کرنے سے قاصر تھا۔ اگر کوئی کوشش بھی کرتا غار میں جھانکنے کی تو اس کے دل میں اس طرح کی ہیبت بڑھتی کہ وہ ہیبت کے مارے وہاں سے بھاگ نکلتا۔ تو کتے کا ذکر بھی یہاں پر ہے کہ ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا۔ اب یہاں پر ان شارٹ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس آیت سے ریلیونٹ ایک وظیفہ بھی بتاتی ہوں۔ کتا غار کے دہانے پر بیٹھا اور وہیں پر سو گیا، اور غار میں اللہ نے ایک ایسا غیبی نظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتا تو بائیں جانب رہتی، یعنی غار پہ بالکل اس کے سرہانے پر اس طرح سے نہ پڑتی کہ جو ان کے جسموں کو نقصان پہنچاتی یا ان کے جسموں کو جھلسا دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسب ضرورت دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے، اور ایک ہی حیت میں سوتے ہوئے، ایک ہی طرح سے سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائے، جن کو آج کل کی طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں۔ یعنی آج کی سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ باڈی کے صحیح رہنے کے لیے، اب اگر ہم مریضوں کو دیکھیں نا، جو فالج کے مریض ہوتے ہیں یا وہ جن کے جسم قاصر ہوتے ہیں حرکت کرنے سے، تو ان کو بھی ایک فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ ان کے لیے ہائر کیا جاتا ہے، یا ان کو گھر میں ایکسرسائز سکھائی جاتی، جو اہل و عیال ان کی باڈی کو ہلاتے رہیں تاکہ وہ مزید باڈی اپنی جگہ پر اسٹیٹک ہونے سے بچی رہے اور مزید جو باڈی میں نقصانات پیدا نہ ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے نا، سائنس کہتی ہے کہ باڈی کو ہلاتے رہنے سے، باڈی کو حرکت میں رکھنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے ان اصحاب کہف کو ایک ہی سائیڈ پر لیٹے رہنے سے یہ ممکن تھا کہ اگر وہ سو رہے ہیں اور روح ان کے جسم میں موجود ہے، تو جو انسانی جسم کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اگر وہ پورا نہ اترتے تو ان کے جسموں میں وہم آ سکتا تھا، تو رب العالمین نے اس سے ان کے جسموں کو محفوظ فرمایا۔ اگرچہ وہ قادر تھا کہ وہ ویسے بھی محفوظ رکھتا، لیکن رب العالمین کی حکمت تھی کہ رب العالمین نے سورج کو بھی ان کے کام پر لگا دیا اور ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم سلامت رہیں۔ اب پچھلا ٹھیک ہے، یعنی آیت کا جو پچھلی سلائڈ تھی اس میں سے، اور کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، آیت کا یہ حصہ ورد کرنے سے انسان
کتے کے کاٹنے سے، کتے کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ان کیس اگر آپ کہیں پر موجود ہیں راستے میں، اچانک آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر کتے کی طرف سے حملہ ہو جائے گا، تو اس آیت کو زبان پر جاری کرنے سے کتا آپ کو کچھ نہیں کہتا، وہ وہاں سے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر چلا جاتا ہے۔ اور اس آیت کو ذہن میں رکھنے کے لیے ایک واحد فارمولا یہی ہے، اور یہ میری سجیشن ہے، پھر تفسیر کی طرف آگے چلیں گے، کہ اس کو ابھی سے زبانی یاد کر لیں اور اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان کبھی بھی ایسے مضر حالات سے گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تب مصیبت میں، جب انسان مصیبت میں گر جاتا ہے، تب اس کے آسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ ایسا میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ میں نے یہ جب پڑھا تھا اپنے زمانے طالب علمی میں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اچھا وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی، تو وہاں پر ایسے کتے دو آپس میں لڑ رہے تھے، تو اچانک وہ لڑتے لڑتے میرے سامنے آئے، تو میرے ذہن میں تھا، میں نے سورۃ الکہف میں ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، اور جی وہ میں نے پڑھنا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ پریکٹس نہیں تھی، زبان پر نہیں تھی آیت اس طرح سے کہ میں اس کو ذہن نشین رکھتی، بس پڑھا اور کہا ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے، اچھی بات ہے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ میرے سامنے لڑ رہے تھے اور میرے ذہن میں آیت ہی نہ آئے، میری زبان پہ جاری نہ ہو، لیکن میں اس وقت کھڑی، جو بھی میرے منہ میں جتنے بھی وظائف تھے، سب کچھ، ساری دعائیں وہ میں پڑھتی رہی، اور میں الحمدللہ اس وقت محفوظ رہی، اور وہ وہاں سے لڑتے ہوئی آگے چلے گئے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ بتانا مقصد اس لیے ہے کہ اس کو بس پڑھ کے گزار دینا نہیں کافی، کہ انفارمیشن کے لیے یا جنرل نالج کے لیے انسان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے انسان پہلے سے ہی پریپیئر رہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو رب العالمین نے ان کی جو غار میں رہنے کی نوعیت تھی اس کے بارے میں یہاں پر مینشن کیا، اور یہ بھی کہ اس غار میں رعب تھا، ہیبت تھی۔ ہم نے پڑھا تھا ان سیریز میں، اصحاب کہف سیریز میں، کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، یعنی ان کی روحیں قبض ہونے کے بعد، جب اس غار پہ ایک عمارت بھی بنا دی گئی، اب بھی سٹل اس جگہ پر ہیبت موجود ہے، کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے وہاں جانے کی کوشش کی، اور تیز ہوا نے انہیں باہر کی طرف دھکیل دیا۔ اور ہیبت کس طرح سے تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دیکھنے والا انہیں بیدار خیال کر کے، یعنی جاگتا ہوا خیال کر کے مرعوب ہو کر بھاگ جاتا۔ اور کیونکہ کتے کا ذکر بھی اس آیت میں ہے، کہ وہ بھی غار کے دہانے پر ایسے بیٹھا ہوا سو رہا تھا جیسے وہ گھات لگا کر ابھی کسی پر حملہ آور ہونا چاہتا ہو، یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ بالکل غار کے دہانے پہ تھا، اور دیکھنے والا مرعوب اس وجہ سے بھی ہو جاتا تھا کہ ابھی یہ کہیں کتا ہم پہ حملہ نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بس اسی خدمت کے باعث وہ جنت میں ان کے ساتھ داخل کیا جائے گا، اور یہ مفسرین کی ہی تفاسیر کے مطابق اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرتی چلوں، اور انشاءاللہ اس پہ الگ سے نا میں لیکچر بناؤں گی، تحقیقی لیکچر۔ اب تک کے لیے ان شارٹ میں بتاتی چلوں، کیونکہ ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی ہے، کہ بلعم بن باعورہ کا ذکر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، اور گزشتہ جو صورت ہے جس میں واقع حضرت موسیٰ ڈیٹیل میں تھا وہاں پر۔ اب ہم نے جب پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شخص ایسا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کے منہ سے دعا نکلتی اور قبول کر لی جاتی، یہاں تک کہ اس نے دولت کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کا فیصلہ کیا، کہ ابھی اس نے کیا ہی تھا، وہ پکارنے ہی لگا تو اس کی زبان لٹک کر اس کے پاؤں تک آ گئی، اور وہ اسی طرح لوگوں کے سامنے عبرت کی نشانی بن کے مر گیا۔ تو مفسرین کی روایات ملتی ہیں کہ وہ بلعم بن باعورہ کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور یہ اصحاب الکہف کا کتا یہ انسانی روپ میں جنت میں جائے گا۔ تو یہ نسبتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ خدمتیں ہیں جو اللہ والوں کی کرنے سے، جو نسبتیں اللہ والوں سے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، شانیں بھی اور بلندیاں بھی۔ اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہم نے انہیں ویسا ہی ہم نے انہیں جگا دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ چند افراد نے کہا کہ ہم 1 دن رہے ہیں، یا 1 دن سے کچھ کم۔ دوسرے نے کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جتنا تم ٹھہرے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر تمہارے پاس اسی میں سے کوئی کھانا لے کر آئے، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔
تو یہی وہ آیات ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں سوتے ہوئے کتنا وقت گزرا ہوگا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دن یا آدھا دن ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شمسی حساب سے یہ 300 سال اور قمری حساب سے یعنی چاند کے حساب سے دیکھا جائے تو 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ یعنی بعض روایات میں اگر آتا ہے 300 سال سوتے رہے اور قرآن کریم میں 309 سال، تو اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ چاند پر مبنی ہے اور چاند کی قمری تاریخ قرآن کریم میں مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بیدار ہونے پر انہیں بھوک نے ستایا، رقم جمع کر کے ایک آدمی کو یعنی تملیخہ کو بھیجا کہ احتیاط کے تمام پہلو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا لینے کے لیے شہر جائیں۔ جس ہوٹل سے اس نے کھانا لیا اس کے مالک نے اسے پرانے سکے دیکھ کر پولیس سے مراد کیا ہے یہاں پر وہ 2 رئیس جن کا میں نے آپ کو نام بھی بتایا تھا ان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اسے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ کے دربار میں وہ کس طرح سے پہنچے پوری کی پوری ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی ہے، اور اس پوری پلے لسٹ جو ہے سورۃ الکہف کی اس میں وہ لیکچرز موجود ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے، پڑھ لیجئے گا جنہوں نے نہیں ابھی تک لیکچرز لیے۔ ان دنوں وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا اور کچھ روایت کے مطابق اس کا نام بیدروس تھا، ٹھیک ہے۔ ایک ہم نے مشکل سے پڑھا تھا، ایک آسان بھی کہ بیدروس تھا اس کا نام۔ مرنے کے بعد وہ زندہ ہونے کا قائل تھا، یعنی دوبارہ زندگی پر لوگوں کو ہدایت دیتا کہ مرنے کے بعد بھی تم اٹھائے جاؤ گے اور تم ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ وہ قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال کو درست کریں اور عقیدہ آخرت پر ایمان رکھیں، لیکن لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے اور وہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو کہ وہ اپنی قوم کو صحیح عقیدہ کا قائل کر سکے۔ تو وہ بادشاہ مسلمان تھا، اس تک یہ معاملہ پہنچا اور اصحاب کہف کا تمام جو پوری سٹوری تھی وہ سب کے سامنے آ گئی، اور یہ عظیم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس آیت میں وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کریم کا مڈ ورڈ ہے، تمام الفاظ کا جو درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں پاروں میں پارا درمیانہ، صورتوں میں یہ جو سورۃ الکہف ہے نا، یہ ہے کہ اس میں یہ لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کریم کے حروف کا درمیان ہے، یعنی آدھے حروف اس طرف ہیں آدھے حروف دوسری طرف ہیں، یہ بالکل درمیان ہے۔ اور اس کا جو لفظی معنی ہے اس میں کتنی حکمتیں ہمیں ملتی ہیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی سے کام لو، یعنی اگر یہ قرآن کا درمیان ہے تو کس قدر اہم لفظ ہوگا نا یہ، مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو۔ والدین ہیں تو اولاد کی تربیت کے لیے، اگر استاد ہیں تو شاگردوں کی تربیت کے لیے، اگر بہن بھائی ہیں تو آپس کے معاملات کے لیے، اگر کاروبار کے پارٹنرز ہیں ان کے معاملات کے لیے، غرض یہ کہ کسی بھی سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن سے رویہ جو ہے ڈیلنگ جو ہے وہ نرمی سے رکھی جائے تو کام خوش اسلوبی سے وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں والدین کو رب العالمین نے حکم دیا اولاً کہ بچوں کو نماز کا حکم دو، 7 سال کے جب ہو جائیں تو پھر نماز پڑھاؤ، لیکن پیار سے نہیں پڑھتے تو پیار سے ڈیل کرو۔ پھر 3 سال کا ڈیوریشن دیا، پھر کہا اب 10 سال کے ہو گئے اب نہیں پڑھتے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان پر سختی کرو، اور پھر ان کو مار کے بھی نماز پڑھائی جائے، اور اس مار کی ڈیوریشن مطلب اس کی وہ بھی بتا دی گئی کہ کس قدر زور سے لگانی ہے، اتنی بھی نہیں، گو کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ بیوی اگر اطاعت گزار نہ ہو تو شوہر کو اس کو کن کنڈیشنز میں سمجھانا چاہیے، لیکن بالآخر وہ اس کو ضرب لگا سکتا ہے، لیکن کس قدر کہ گویا کہ ایک مسواک ہے اور اس مسواک سے ضرب لگائی جائے۔ تو الغرض یہ کہ دین اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے اور نرمی سے ڈیلنگ کا حکم بھی دیتا ہے، جہاں تک ہو سکے نرمی سے ہی پیش آنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر پھر سامنے والے کو دیکھنا چاہیے جس پر جو آپ کے اختیار میں دیا گیا ہے، فار ایگزامپل استاد ہے، اس شاگرد اس کے اختیار میں ہیں، اب وہ کہے کہ نرمی سے ہی ڈیل کرنا ہے، اور والدین نے تو شاگرد آپ کے سپرد کیے تھے، شاگرد پڑھ نہیں رہے، شاگرد سیکھ نہیں رہے، اور آپ صرف نرمی سے پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی سختی میں نے نہیں کرنی یا سختی مجھے زیب نہیں دیتی، تو وہاں پر بھی نقصان ہے کہ وہ تربیت آپ نہیں کر پائیں گے جو آپ کے ان بچوں کے والدین نے آپ کو آپ کے سپرد کرتے وقت گمان کیا تھا کہ آپ وہ کر پائیں گے تربیت۔ بالکل اسی طرح والدین کو بھی حکم دیا گیا نرمی کا، لیکن پھر سختی کا بھی دیا کہ اگر نہ مانیں تو آپ سختی کریں۔ بالکل اسی طرح سے نرمی پہلی سیڑھی ہے، جہاں تک ہو سکے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ ضدی ہوتے ہیں، اکڑو ہوتے ہیں، لیکن ان سے بات پیار سے کیجئے
تو آپ بہت سے پیرنٹس سے ملیں گے، کہیں گے کہ یہ اس سے پیار سے بات کرو، یہ مان جائے گی یا یہ مان جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ بچہ پہلے دن اسکول سے بھاگتا ہے، دوسرے دن بھاگتا ہے، تیسرے دن پھر کیا وہ پیار دیکھتا ہے وہاں پر، اچھا مجھے کینڈیز ملتی ہیں، اچھا میں گھر آتا ہوں مجھے مدر سے بھی کینڈیز ملتی ہیں، وہ پیار دیکھتا ہے، وہ نرمی دیکھتا ہے، تو وہ اسٹے کر جاتا ہے۔ لہٰذا اور سختی سے مراد صرف مارنا ہی نہیں ہے، سختی آپ کسی بھی طریقے سے، جس طرح کے بعض اوقات اساتذہ کی طرف سے بہت زیادہ کام لکھنے کو دے دیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، سختی بھی ہے، ایک طرح کی سزا بھی ہے، اور بچے کو اپنے جرم کا احساس بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے استاد کو شکایت کا موقع نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح سے بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے ٹیچرز کی طرف سے، آپ بیٹھ کے نہیں، آپ کھڑے ہو کے لکھیں گے سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن شریعت کے نزدیک پسندیدہ عمل نرمی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں، جہاں پر نرمی سے نہ بات چل سکے وہاں اتنی سختی کی اجازت ہے جتنی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ لیسنز ہمیں سیکھنے کو ملے کہ ہر کام نرمی سے، ہر رویہ نرمی والا ہی رکھنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا تمہیں اپنے دین سے پھیر لیں گے۔ یہ تمام اصحاب کہف کس کو کہہ رہے ہیں؟ تملیخہ کو، اس شخص کو جو کہ باہر گیا تھا کھانا لینے کے لیے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے، ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے انہوں نے کہا، تو ہم ضرور اس کے قریب ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ جب مکمل ہوا، تفصیلات یہاں پر اس لیے نہیں بتا رہی، پیچھے گزر چکی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، تو ان کی آپس میں کنورزیشن ہوئی کہ جانا اور دھیان رکھنا کوئی پہچان نہ لے ورنہ ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور ایسا ہوا کہ تملیخہ گیا، کس طرح وہ بازار پکڑا گیا، اور پھر وہ بادشاہ کو خبر کی گئی، پھر بادشاہ سمیت تمام لوگ آئے، اصحاب کہف سے ملے، اور ان کی روح پھر پرواز کر گئی۔ تو رب العالمین فرماتا ہے اسی طرح یہ واقعہ جو ہے وہ نشانیوں میں سے ایک، رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے سلائیڈ میں بھی میں نے پیش کر دی ہے، ذرا ہٹ کے لکھنے کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ چنانچہ جب اس نوجوان کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، یعنی تملیخہ کو تمام کے سامنے پیش کیا گیا، تمام شہر والوں کے سامنے، اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ نوجوانوں کا ساتھی ہے جن کے نام آج سے 3 صدیاں قبل ایک تحریر کی شکل میں محفوظ کر دیے گئے تھے۔ اور وہ کنہوں نے محفوظ کیے تھے؟ وہ ان اہل ایمان نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور ان کے غار کو بند کرتے وقت وہ تختی وہاں پر نصب کر دی تھی۔ لوگ یہ واقعہ کو سن کر ایمان لے آئے، اور جہاں اصحاب کہف دریافت ہوئے تھے ان کی یادگار کے طور پر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اسی سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات یعنی کہ ان کی قبور کے قریب مسجد بنانا اچھی بات ہے، تاکہ جو لوگ ان کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں، اگر نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں نماز بھی ادا کر پائیں۔ یعنی کہ اصحاب کہف بھی اللہ کے ولی تھے، تو اس وقت کے لوگوں نے وہاں پر مسجد تعمیر کروا دی، اس جگہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بناتے ہوئے، ٹھہراتے ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ اللہ کے نیک بندے دفن ہوں اس جگہ پر قریب ہی مسجد بنا دینا سنت ہے، تاکہ جو لوگ ان قبور کی زیارت اور وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ نماز مس نہ کریں، وہ مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پر ذکر ہے جو لوگ باہم آپس میں جگڑ رہے تھے، تو ان میں سے ایک گروہ غالب آیا تو انہوں نے کیا کہا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدہ۔ دیکھیں قرآن میں واضح الفاظ میں ذکر ہے کہ وہاں پر پھر مسجد بنا دی گئی۔ اب سب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہے اور چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی جتنی ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ تو کیا مراد ہے؟ یعنی اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے گئے۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا،
یعنی پہلے دو کون کون سے ہیں اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ پہلا قول۔ دوسرا خمسۃ سادسہم کلبہم، یہ دوسرا قول۔ تو رب العالمین نے کیا کہا کہ رجمم بالغیب، بغیر دیکھے ان کے یہ تکے ہیں۔ تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لہٰذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا ہو۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث کرنے سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے منظر کو بارو بنا دیا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک تانک نہ کرے۔ اور مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کروائی ہے کہ جو پروردگار 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردہ وجودوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ اس قصے سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے، مادیت مطلب مادہ پرستی، دنیاوی چیزیں، دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کی محبت، دنیا سے ریلیونٹ کچھ بھی، تو خدا نخواستہ کبھی ان دونوں میں سے یعنی ایمان اور دنیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے، یہ مرحلہ آ جائے، تو اسے بہر طور پر ایمان کی حفاظت ہی کو مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔